بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شیری بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل شیری خان آفیشیل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پیارے دوستو، پچھلا ہفتہ کے کے عوام پر بہت باری گزرا۔ ایسی کوئی آنکھ نہ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو، ایسا کوئی دل نہیں تھا جو غمگین نہ ہوا ہو۔ فخر چارسدہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ایک بہت بڑے عالم دین اور مخلص انسان تھے۔ ان کا تعلق ضلع چارسدہ کے علاقے تورنگزئی سے تھا اور ان کا مدرسہ عثمانزئی میں ہے۔ پچھلے دنوں 5 مئی کو جب وہ صبح کے ٹائم گھر سے مدرسے کے لیے نکلے تو ذرائع کے مطابق 2 موٹر سائیکل پہ سوار 4 درندوں نے شیخ صاحب کی گاڑی کا تعاقب کیا، اور جیسے ہی وہ عثمانزئی کے علاقے میں داخل ہوئے تو موٹر سائیکلوں پہ سوار درندوں نے شیخ صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس سے شیخ صاحب کو گولیاں لگی۔ شیخ صاحب کو چارسدہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال لایا گیا، لیکن وہ موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، مطلب کہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ دوستو، اس واقعے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے تو شیخ صاحب نے اپنے ایک بیان میں صرف اتنا کہا تھا کہ ماشاءاللہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک طوفان بدتمیزی سٹارٹ ہو گیا۔ بہت سے ٹک ٹاکر شیخ صاحب کو مختلف قسم کے القابات دینے لگے اور مختلف قسم کی AIC تیار کردہ جھوٹی تصاویر اور ویڈیوز وائرل کرنے لگے۔ سب سے پہلے ایک ٹک ٹاکر نے شیخ صاحب کی اس بیان کی مخالفت کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت تو ٹھیک ہے، مخالفت تو آپ کسی کی بیان سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی ذاتی زندگی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ حالانکہ بعد میں اس ٹک ٹاکر نے معذرت بھی کی اور اپنی ویڈیو ڈیلیٹ بھی کی۔ پھر اس کے بعد ایک ٹک ٹاکر نے شیخ صاحب کے خلاف ایک غلیظ قسم کی کمپین شروع کی۔ اس کا نام ساقی بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لوگ جان بھی لکھتے ہیں، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ایک عالم دین کا گستاخ جان کہلانے کے مستحق ہے؟ آپ خود ہی اپنے کمنٹس میں اس پر رائے ضرور دیجیے گا۔ اس گستاخ نے AI سے ایسی تصاویر بنوائی جو دل کو بہت دکھانے والی تھی، اور آج بھی وہ گستاخ شیخ صاحب کے شہید ہونے کے بعد بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارے کسی وزیر یا جنرل صاحب کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پر ہمارے ایک عالم دین کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کی گئی، لیکن حکومت وقت نے اس کا بالکل بھی نوٹس نہیں لیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا جنازہ کے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ کے نے اپنے تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنازہ گاہ کے لیے جو جگہ رکھی گئی تھی وہ تو بہت پہلی ہی پر ہو گئی تھی۔ لوگ 4-5 کلومیٹر پیدل چلے اور اپنے آپ کو جنازے کے لیے پہنچایا۔ اس میں کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی جنازے میں شریک ہوئے، اور ان کو بھی تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی گاڑی چھوڑنی پڑی، کیونکہ آگے بہت ہی رش تھا اور ٹریفک جام تھا۔ تو 2 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے
پیدل طے کیا اور جنازے کے لیے پہنچے۔ ہم اہل چارسدہ وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کو بہت سراہتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب بہت ہی ملنسار انسان تھے اور ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ میری خود ان سے ایک دفعہ ذاتی طور پر ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی زندگی میں ایسا عالم دین نہیں دیکھا تھا جس کے پاس اتنا بڑا مجمع ہر ٹائم بیٹھا رہتا تھا، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی ناگواری کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ 21 سال کی عمر میں شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوئے اور تقریباً 32 سال انہوں نے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھائی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی وفات کے بعد ان کے ایک ساتھی نے ان کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس کے بارے میں شیخ صاحب نے ان کو منع کیا تھا کہ ان کی زندگی میں یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ صاحب نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں، اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں درس دے رہا ہوتا ہوں تو میں صرف درس کی کتاب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں درس دے رہا تھا تو اتنے میں امام بخاری وہاں پر آئے اور مجھے کہا کہ درس بند کر دو، تو میں چونکہ درس کی کتاب کو دیکھ رہا تھا تو میں نے وہ نہیں سنا۔ اس کے بعد دوبارہ امام بخاری نے کہا کہ درس بند کر دو اور میرے ساتھ آؤ، تو میں نے درس بند کر دی اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ تھوڑی دور جب ہم چلے تو وہاں پہ ہماری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بخاری سے کہا کہ تم نے ان کا درس کیوں بند کروایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تو خود ان کا درس سننے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ صاحب کی گردن پر ان کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ 3 دن تک میری جسم سے ایسی زبردست خوشبو آتی تھی جس کی کوئی انتہا نہ تھی، اور 3 دن تک اسی وجہ سے میں نہیں نہایا کہ یہ خوشبو کہیں غائب نہ ہو جائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جاپان گیا تو وہاں پر میں نے ایک عالم دین کی بہت تعریف سنی جس کا تعلق چارسدہ سے تھا، اور میں بہت حیران ہوا کہ یہ عالم دین کون ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور جگہ پر بھی ان کی اسی طرح تعریف سنی، تو میں حیران رہ گیا کہ یہ عالم دین کون ہے، اور مجھے اشتیاق ہوا ان سے ملنے کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی وفات کے بعد ریکارڈ کرایا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت اشتیاق تھا ان سے ملنے کا، لیکن ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ساتھ میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ جامعہ رشیدیہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا دینی مدرسہ ہے، لیکن جب شیخ صاحب فوت ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ جامعہ رشیدیہ میں جو میرے استاد ہیں وہ شیخ صاحب کے شاگرد تھے۔ دوستو، اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے عالم دین اور مخلص انسان کا ہمیں اس طرح سے مذاق اڑانا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں یہ گستاخی کرنی چاہیے تھی؟ کیا حکومت وقت کو ان لوگوں سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا؟ ان کے بارے میں کوئی بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے علماء کے بارے میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی کمپین چلائی جاتی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو مختلف موضوعات پہ ویڈیوز بناتے ہیں کبھی جرت بھی نہیں کرتے کہ ان کے خلاف ویڈیو بنائے جو ہمارے علماء کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔
دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور جن لوگوں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے اور مذاق اڑایا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو بس یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے اس موضوع پر اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔